اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے آج کے سبق، درس، مجلس یا ذکر میں اہل سنت بلکہ تمام مسلمانوں پر یہ ظاہر کرنا ہے کہ فرق مابین امام حسین علیہ السلام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور یزید۔ تو گزارش کرتا ہوں کہ اہل سنت ابتدائے تاریخ سے ہی بہت روادار، فراغ دل رہے ہیں۔ ان کا ذہن کسی طور پر بھی فرقہ وارانہ نہ تھا۔ اب بھی اہل سنت روادار ہیں، مگر بدقسمتی کہ چند علماء دین ہماری اس رواداری اور احترام کا فائدہ اٹھا کر خوش فہمی میں امام حسین علیہ السلام کو بھی رضی اللہ اور یزید ابن معاویہ کو بھی رضی اللہ لکھ رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، جو میرے نزدیک میں اس نظریے کو رد کرتا ہوں۔ معزز سامعین، لباس رسول حضرت امام حسین اور یزید کے لیے جو فرق ختم کیا ہے چند علماء دین نے، جن میں سر فہرست مولانا ذاکر نائک ہیں، مولانا عبد الرحمن سلفی صاحب ہیں اور مولانا گگوئی صاحب ہیں۔ وہ بطور استدلال کے طور پہ یہ کہتے ہیں کہ عقیدہ کفر قلب پر موقوف ہے، قول و فعل پہ نہیں، قلب پر موقوف ہے۔ میں اس عقیدے کو رد کرتا ہوں، رد نص قرآنی سے آیات قرآنی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ میں سید مظہر شیرازی اہل سنت ہوں، اس نظریے کو رد کرتا ہوں۔ یہ جو درج بالا علماء دین گنوائے ہیں، ان کا عقیدہ باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرمائے کہ وہ دین اسلام کو سمجھیں، دین کا مفہوم جانیں، اور اسلام پر اللہ تعالیٰ انہیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے سامعین، اب میں یہاں ذکر کروں گا تمام مسلمان مفکرین، اسکالر، فقہا، مفسرین، محدثین، مورخین، فلاسفر، فلسفیانہ اور علم منطق کے ماہر، علم تاریخ کے ماہر مورخ اور محدث، صرف اور صرف اگر موضوع حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر افتراء باندھے، کوئی بھی مورخ، کوئی بھی محدث، کوئی بھی مفسر، کوئی بھی اسکالر کیا غلطی کرے کہ صرف اور صرف موضوع حدیث کو رسول اللہ سے نسبت دے کر افتراء باندھے،
وہ ایمان سے فارغ ہے، وہ شخص، وہ عالم دین ہو، اسکالر ہو، محدث ہو، مورخ ہو، وہ اسلام سے فارغ ہو۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص مسلمان غیر تصدیق کے رسول اللہ کی نسبت جھوٹ بولے وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اب تمہارا کیا بنے گا ذاکر نائک صاحب؟ اب آپ کا کیا بنے گا عبد الرحمن سلفی صاحب، گنگوئی صاحب؟ استغفار پڑھیے، کیا بنے گا آپ کا؟ اور اس بات پہ امت مسلمہ کا اجماع ہے، اہل سنت میں الحمدللہ اجماع امت ہے اس بات پہ کہ صرف کوئی جھوٹ افترا باندھے رسول اللہ پر، موضوع حدیث کو صحیح حدیث کے طور پر پیش کرے تو وہ ایمان سے فارغ۔ میرے نزدیک امام حسین ابن علی اور یزید ابن معاویہ میں از ارشتہ فرش کا فرق ہے، یعنی زمین آسمان کا فرق ہے۔ میری کوشش ہے کہ میں یہ فرق صرف آیات قرآنی سے ثابت کروں، اور ضرورت پڑی تو احادیث رسالت مآب، اور پھر آخر میں ایسے مسلمان خلیفہ دوم کی زبان سے احترام حسین ابن علی ثابت کروں گا کہ ذاکر نائک یا سلفی ناسبی جیسے لاکھوں مل کر بھی حسین کی عزت حرمت پامال نہیں کر سکیں گے۔ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے، ذرا غور سے سنیے، کہ امام عالی مقام حضرت حسین نواسہ رسول ہیں، مقتول ہیں، مظلوم ہیں۔ یزید کے حکم اور اسی کے ایما پر حضرت حسین اور دیگر شہدائے کربلا کو قتل کیا گیا۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 178 کوٹ کیجیے، 178 نمبر آیت سورۃ بقرہ، اس میں قاتلوں کی سزا کا ذکر اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ حسین عادل تھے، یزید ظالم شخص تھا۔ سورۃ مومن آیت نمبر 52 میں ظالم کے لیے سزا تجویز ہوئی ہے۔ حسین آخرت کا طلبگار تھا، صابر تھا، اعتدال پسند شخصیت تھے۔ یزید آپے سے بہر ہو جاتا تھا، بات کرتے کرتے دنیا کی طلب میں اس قدر طلبگار تھا کہ آپے سے باہر ہو جاتا تھا۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے سورۃ مومن میں آیت نمبر 34 اتاری ہوئی ہے، جو مسلمان بھی آپے سے بہر ہو جائے وہ اسلام سے۔ حسین قربانی اور استقامت کا درس دیتے تھے، مساجد کو آباد کر کے پر رونق بناتے تھے حسین۔ یزید مسجدوں کو ویران کر کے عبادت خدا میں تعطل پیدا کرنے کی کوشش کرتا تھا، قتل و غارت گری اور بربریت برپا کرنے والا تھا۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 114 پڑھ لیجئے، کوٹ کیجئے۔ ذاکر نائک صاحب، عبد الرحمن سلفی صاحب، آپ بھی پڑھ لیں۔ حسین نے ظلم کا مقابلہ نماز سے، صبر سے کیا اور امتحان میں پاس ہوئے۔ یزید نے اس ظلم کر کے ناحق خوشیاں منائیں، شہدائے کربلا پہ حسین پہ ظلم کرا کر یزید نے خوشیاں منائیں۔ تمام مورخین نے لکھا ہے اس بات کو۔ اب اس کے لیے آیت نمبر سورۃ مومن کی 75 کوٹ کیجیے یزید کے لیے، آیت نمبر 75۔
مومن سورہ مومن کہ جو ناحق خوشیاں مناتے ہیں ان کو سزائے عظیم ہوگی۔ اچھا، پھر ذاکر نائک صاحب، عبد الرحمن سلفی صاحب، گنگوئی صاحب، آپ کے پیروکاروں کو عرض کرتا ہوں کہ سورۃ مومن کی آیت نمبر 55 میں ہے کہ بینا اور نابینا برابر نہیں، ایماندار اور بدکار برابر نہیں، عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے۔ ہم مسلمان ایک ملت ہیں، ایک جماعت ہے۔ ہم مسلمان، تمام مسلمان ایک ملت ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں ایک جماعت بنا دیا، جو اللہ نے بنائی ہے، جو ہر پہلو سے اعتدال پر ہے۔ ہم ذاکر نائک جیسے، یزید جیسے یا سلفی جیسے ناسبیوں کے اوپر اللہ نے ہمیں گواہ کیا ہے۔ مخالف لوگوں کو، جو حق کے مخالف ہیں، ان پر اللہ نے ہمیں گواہ بنایا ہے، اور ہمارے گواہ رسالت مآب ہیں، اور ہم مسلمانوں کے گواہ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا شرف ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ اس کے لیے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 143 کوٹ کیجیے۔ یہ میں تاریخ نہیں پڑھ رہا ہوں، کوئی قصہ نہیں سنا رہا ہوں۔ تو حسین اعتدال پسند تھا، یزید خود غرض بے مروت تھا، وحشی تھا، درندگی کا شاکار تھا، حسین انسانیت کے علمبردار تھے۔ اچھا، پھر آیت نمبر سورۃ بقرہ ہی ہے 155، 156 اور 157 کے مصداق حسین ہیں۔ یہ اوپر والی جو میں نے آیتیں گنوائی ہیں، سزا کے مستحق یہ شخص ہے، یہ شخص یزید، اور یہ 155، 56 اور 157 نمبر آیت ہے سورۃ بقرہ کی، اس کے مصداق امام حسین اور اس جیسے پہلے جو خلفاء میں سے گزرے ہیں جن پہ ظلم ہوا ہے، جو امتحانات سے پاس ہوئے، وہ بھی۔ وہ کیا آیت ہے؟ آیت نمبر 155، 156 ہے کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے، خوف سے، فاقہ سے، جان و مال سے، اور پھلوں کی کمی سے۔ اور اے نبی، ایسے تمام صابرین کو بشارت دیجیے، ایسے تمام صابرین کو بشارت ہے اللہ کی طرف سے۔ کیا بشارت ہے؟ سورۃ بقرہ ہی ہے، آیت نمبر 157 ہے کہ ان لوگوں پر صلوات ہے اور رحمت ہوگی۔ یہ وہی لوگ ہیں جو حقیقت کو جان چکے، جو حقیقت حال کو پا چکے، جو حقیقت حال تک پہنچ گئے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو اب آئیے ذرا میں آپ کو وہ حدیث مبارکہ سنا دوں کہ اللہ کا نبی مسجد نبوی میں ہے، نماز پڑھ رہے ہیں اور سجدے میں ہیں۔ حضرت حسین پشت نبوت پہ سوار ہو جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم نے سوچا کہ میں سجدے سے سر اٹھا لوں، فوراً جبرائیل امین آ گئے کہ اللہ کا حکم ہے کہ اے نبی اس وقت تک سر نہ اٹھائیے جب تک حسین اپنی مرضی سے اتر نہ جائے۔ اب دوسرا واقعہ سنو، خلیفہ دوم، خلیفہ راشد حضرت عمر کی زبانی۔ وہ لکھتے ہیں کہ مجھے ایک دن عبداللہ ابن عمر ملنے آئے۔ عبداللہ نماز ظہر سے فارغ ہو کر غلام سے کہا، دربان سے کہا کہ میں اپنے والد حضور سے ملتا ہوں۔ دربان اندر گئے حجرے میں، مسجد میں۔ فاروق اعظم نے ملنے سے انکار کر دیا۔ اسی دن، اسی نماز کے فوراً بعد سنتیں پڑھ کر حضرت حسین گئے
کہ اے دربان میں وقت کے خلیفہ سے ملتا ہوں، وقت کے خلیفہ سے ملتا ہوں۔ دربان نے یہ سارا واقعہ سنایا کہ وقت کا خلیفہ امور خلافت میں، امور مملکت میں مصروف ہے، وہ نہیں ملیں گے۔ حسین ابن علی نے کہا نہیں ملے گا تو ہم بھی نہیں آئیں گے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ان حسین کی الفاظ میرے کان پہ پڑے، میں ننگے سر ننگے پاؤں بھاگ کے گیا، حجرے سے نکل کر مسند سے اٹھ کر حسین کو گلے لگا لیا، کہا کہ اے حسین آئیے مسند پہ بیٹھیے، مسند پہ بیٹھیے، یہ تیرے نانا کی امانت ہے، یہ تیری نانا کی امانت ہے، اس کے اصل وارث تم لوگ ہو، میں تو نگران ہوں، میں تو پہرے دار ہوں۔ اے یا حسین ابن علی، آپ ملاقات کے لیے مجھ سے ٹائم نہ مانگا کیجیے۔ تو ذاکر نائک مولانا عبد الرحمن سلفی اور گنگوئی صاحب آپ کی صحت کے لیے یہ دو واقعات کافی ہیں، اور اوپر نص آیات قرآنی دی ہیں میں نے۔ اب اس فرش زمیں پر آسمان کے سائے تلے اگر آپ میں یا دیگر کسی آپ جیسے پیروکار عالم دین کی جرأت ہے تو مجھ سے مناظرہ کر لے، جلسے میں کہو تو جلسہ کر لو۔ ہم اہل سنت الحمدللہ دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارا آخرت حسین کے ساتھ کرے، اور ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کی آخرت یزید کے ساتھ کرے۔ تو یزید ڈکلیئر دوزخی ہے، حسین جنتیوں کے سردار ہیں، عام مسلمان کا نام حضرت حسین نہیں ہے، حسین جنتیوں کے سردار ہیں۔ یہ تقابل میں نے پیش کیا، اور پھر بھی فیصلہ اہل سنت آپ لوگوں پہ چھوڑتا ہوں کہ یزید کی مخالفت میں آیات قرآنی بھری پڑی ہیں، یزید کا کردار اور حسین کی ایک صفت میں آیات قرآنی جو میں نے پیش کیے ہیں، یہ منوعن میں نے پیش کیے ہیں، اور آج کا درس اسی پہ ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔